یا خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ غالباً ہے کہ ان کے فقراء جس طرح فقیروں کی مزاج ہوتی ہے وہ مٹی میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو کوئی آر نہیں ہوتا، اس میں کوئی کسر شانی نہیں ہوتی۔ میرے آقا مولانا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آتے تھے تو آپ ریت پر بیٹھ جاتے، کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، کوئی تکلف نہیں ہے، آپ وہاں بیٹھ کر صحابہ سے مجلس فرما لیتے، ان کے ساتھ گفتگو کر لیتے تھے۔ اگر کوئی ایک عام آدمی بھی راستے میں گزرتے ہوئے آپ کے قریب آ جاتا تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر چلنا شروع کر دیتے، اس میں آپ کو کوئی آر محسوس نہیں ہوتا، جب تک وہ چلنا چاہے آپ اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ان کی وہ خصوصیات، وہ اسوہ حسنہ تھا جس کی تعریف قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا خواجہ صاحب کے فقراء جب آپ کی خدمت سے کہیں واپس جا رہے تھے یا کہیں کسی جگہ پر پیغام مرشد کا پہنچانے کے لیے جا رہے تھے تو کسی جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا اور رات کو وہاں آرام کیا، کسی زمین کے خطے پر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے وہاں آرام کیا۔ جب صبح کو وہاں جانے لگے تو سنا ہے کہ تیمور لنگ بڑا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، بڑا فاتح گزرا ہے، اس کی اور بڑی بڑی حکایتیں مشہور ہیں، تو وہ بھی وہاں سے گزر رہا، اس نے پہچان لیا دور سے ان فقیروں کے، ان کے ظاہری لباس رنگ ڈھنگ سے پہچان لیا کہ یہ صوفیاء کی جماعت ہے، اس نے پہچان لیا کہ یہ خواجہ صاحب کے غلام ہیں اور ان کے فقراء ہیں، اور وہ صبح اس وقت اٹھ کر اپنے گودڑیوں کو یا رلیوں کو، ان چادروں کو جھاڑ رہے تھے جن پر انہوں نے آرام کیا۔ جب وہ جھاڑ رہے تھے تو وہاں سے مٹی بھی اڑ رہی تھی۔ تیمور نے جب دور سے دیکھا، اپنے صبح لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا، اس گرد و غبار کے اندر اپنے گھوڑے کو لے گیا، اس پر خود بیٹھا ہوا ہے، اس گرد و غبار کے اندر لے گیا۔ وہ کون سا گرد و غبار تھا؟ جو ان فقراء نے رات بسر کرنے کے بعد اپنے کپڑے جھاڑے تھے اس وجہ سے اٹھا، تو جو اس کے ساتھ اس کے خاص احباب تھے، لشکر صبح کے صبح سالار امیر وزیر تھے، تو ان فقیروں پر ناراض ہونے لگے کہ تم نے ایسی گرد و غبار اٹھائی ہوئی ہے، اور ہمارے بادشاہ گزرے ہیں ان کے سارے کپڑے میلے ہو گئے، ان کے بدن پر مٹی آ گئی، ان پر ناراض ہونے لگے۔ تیمور نے ان کو منع کیا، کبھی بھی نہیں، میں نے ارادتاً ایسے کیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں گناہ گار انسان، مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، لیکن آج میں ان فقیروں کی مٹی کے اندر آ گیا ہوں، اور وہ مٹی ان کے قدموں کی مٹی میرے جسم پر، میرے لباس پر پڑی ہے، مجھے یقین ہے کہ آخرت میں مجھے عذاب نہیں ہوگا۔ وہ بادشاہ جس کے اندر بڑی رعونت اور تکبر تھا، لیکن اس نے اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھا، اور جب غلام خواجہ صاحب کے واپس اپنے پیر کی خدمت میں گئے تو یہ کہانی، یہ افسانہ یا یہ کہانی، یہ بات وہاں پہلے پہنچ چکی تھی۔ حضرت نے ان سے دریافت کیا کیسے ہوا، انہیں عرض کیا حضور ایسے ہوا۔ آپ نے فرمایا جب اس کی وفات ہو گئی یا اس سے پہلے، جب بھی تیمور مرے گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلے گا، تیمور مرد ایمان با سلامت برد، وہ ایمان سلامتی کے ساتھ لے گئے۔ وفات کے بعد شاید آپ نے فرمایا، تو اس اعزاز کو آپ اپنے دل میں محسوس کریں اور پھر اس جماعت کے ساتھ بیٹھیں، جس طرح کہ غوث اعظم مووی سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایسی جماعت ہے جب ان کے ساتھ تم بیٹھو تو صدق کے ساتھ بیٹھو، سچی دل کے ساتھ بیٹھو، محبت کے ساتھ بیٹھو، تب تمہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا کچھ فائدہ حاصل، اور اس صحبت کا، اس ہمنشینی کا وہ اثر ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضور میرے والد وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے کیا فرماتے ہیں، کیا اس کی بخشش ہوگی؟ وہ گناہگار تھا، اس سے یہ کوتاہیاں سرزد ہوئی۔
آپ نے فرمایا بتاؤ کبھی وہ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھا، ہماری محفل میں آ کر بیٹھا؟ کہ حضور کبھی بھی اس کو ایسا موقع نہیں ملا کہ ذکر والوں کے ساتھ آ کر بیٹھے، آپ کی محفل میں بیٹھ کر ذکر کرے۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کہ کبھی کسی ذکر والے کے ساتھ اس کی دوستی تھی؟ ہمارے احباب فقراء کے ساتھ اس کی دوستی تھی؟ اس نے عرض کیا حضور وہ تو ایسے لوگوں سے دور بات ہے۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ کبھی اس ہمارے دربار پر کبھی وہ آیا؟ کسی بھی طرح سے کبھی وہ آیا؟ اس نے کہا حضور مجھے اور تو یاد نہیں، ایک مرتبہ گزرتے ہوئے یہاں سے وہ تھک گیا تھا تو آپ کے وضو خانے کی کسی جگہ پر تھوڑا سانس لینے کے لیے چند لمحوں کے لیے بیٹھا تھا تاکہ وہ اپنی تھکاوٹ کو کچھ کم کر سکے اور پھر وہ آگے روانہ ہو۔ آپ نے فرمایا اگر یہاں آیا ہے ان ذکر والوں کے میدان میں، ہمارے میدان میں آیا، یہاں بیٹھا ہے تو سمجھو اس کی مغفرت ہو گئی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے، ہمارے مرشد کے مرشد خواجہ خواجگان خطب دوران حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے تھے جس کے قلب پر یہ ہماری انگلی پہنچی ہے وہ ایمان کے ساتھ جائے۔ ایسی سینکڑوں لوگوں نے باتیں بتائیں کہ وہ آیا طریقت میں، اس میرے پیر کے طریقے میں آیا، اس نے ذکر لیا، صحبت کی، لیکن پھر وہ غافل ہو گئے، سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ اور لوگوں کے ساتھ چلا گیا، اور اس نے اس چیز کو شاید بھول بھال دیا کہ کبھی میں طریقت میں بھی آیا تھا، کبھی میں نے ذکر بھی لیا تھا، کبھی میں نے مراقبہ بھی کیا تھا، اس کو بھول بھال گیا۔ لیکن ہمارے پیر کامل کی انگل جس قلب پر لگی تھی، فقراء بتاتے ہیں کہ ایسا آدمی بھی غفلت میں بیچ میں غفلت میں رہا، لیکن جب مرنے کا ٹائم آ گیا تو اس کو پھر اللہ کی یاد مرتے وقت اس کو پھر وہ یاد الہی اس کے قلب میں آ گئی، اور پھر وہ ایمان اور شہادت کلمے کے ورد کے ساتھ دنیا سے رخصت۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، آپ کو دعوت ہے۔ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن مجھے اپنے پیر کامل کی عنایت اور ان کے نظر اور ان کے فیض پر پورا یقین ہے، آپ آزما کر دیں انشاءاللہ۔ جو بھی اس ذکر کو حاصل کرے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دے، یقیناً دنیا میں وہ سرخرو رہے گا اور آخرت میں وہ کامیاب اور کامران رہے گا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کو عام کرنے کے لیے اولیاء کاملین نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ انہوں نے اپنے رشتہ دار، اپنے وطن کو چھوڑ کر نئی نئی جگہوں پر پہنچنا پسند کیا، اور وہاں اپنے پورے دن اور رات کو اس فکر میں صرف کیا کہ لوگوں کو یہ پیغام سنائے، کیونکہ ان کے دل میں وہی تڑپ تھی جو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ تڑپ تھی۔